السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی سی آئی ڈی کا ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا جس میں ایلینز کی خلائی مخلوق یو ایف او کی تصویر دکھائی گئی ہے اس ڈرامے میں۔ اور اس ڈرامے میں جو مسجد دکھائی جا رہی ہے سی آئی ڈی کے، اس مسجد میں دجال کی ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ گنبد کو جو اوپر بنے ہوئے گول گنبد، وہ سنہرے کلر کے بنائے گئے، جیسے نمائش پر جو گنبد ہیں وہ بھی سنہرے کلر کے ہیں، اہل تشیع شیعوں کی مسجد کے۔ جبکہ سونا گولڈ مسلمانوں پہ حرام ہے، یعنی کہ یہ مسجد بھی یہودیوں کی ہے، کیونکہ اس پہ دجال کی آنکھ بنی ہوئی ہے۔ اور اس میں یہودیوں کا 4 کونوں والا ستارہ دکھایا گیا ہے، ایک ڈیزائن کی شکل میں، لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں، جو قرآن پاک کی آیات بھی ہے، سورۃ ہمزہ لمزہ، کہ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ اور 6 کھڑکیاں دکھائی گئی ہیں، اور دونوں سائڈوں کی ایک کھڑکی کو شمار کیا جائے تو یہ یہودیوں کا 8 کونوں والا ستارہ بھی بن رہا ہے، اور 6 کونوں والا ستارہ بھی۔ اور جو سیڑھیاں اوپر جاتی ہوئی دکھائی جا رہی ہیں، وہ سیڑھیاں قرآن پاک کی آیات ہیں، کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ حامان میرے لیے ایک سیڑھی، ایک محل بناؤ کہ جس پر میں چڑھ کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ سکے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیات چھاپی گئی ہے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کی قوم کو 40 سال تک اس دائرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، 40 سال تک یہ اس دائرے سے نکل کر اس بستی میں نہیں جا سکیں گے جس بستی میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، یعنی ملک شام میں۔ تو اس مسجد کی انتظامیہ میں یہودی مسلمان کی بحث میں شامل ہے۔ اگر یہ مسجد مسلمانوں کی ہے اور اگر یہ شیعوں کا امام بارگاہ ہے، تو پھر بھی اس میں یہودی ہی مسلمان کے بحث میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں بھارتی سپریم کورٹ میں اور ان سے درخواست کرنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے پاکستان کی ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس سے، کہ وہ انڈیا یہ پیغام بھجوائے کہ اس مسجد میں بیٹھ کر یہودی اس علاقے کے آس پاس کی بے گناہ ہندو لڑکیوں، بے گناہ عیسائی لڑکیوں اور بے گناہ میری مسلمان ماں بہنوں اور دوسرے مذہب کی لڑکیوں کو اور بچوں کو اغوا کروا کے ان کو ایلومیناٹی فری میسن کا جو ہیڈ کوارٹر انڈیا میں ہے وہاں بھیجا جا رہا ہے، یا ان کو معذور کیا جا رہا ہے، یا ان کو اغوا کر کے ان کی پورن مووی بنا کے ڈارک ویب ڈی ویب پر اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ اور یہاں اس مسجد میں بیٹھ کر یہودی مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کر رہے ہیں، فساد یہودی مچا رہے ہیں، بدنام مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت عبد المطلب جب بکریاں چرا رہے تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو ابرہہ جو لشکر لے کر آیا تھا، جو سورہ فیل کی آیت ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ان کا داؤ نابود نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کی ٹولیاں جھنڈ کی جھنڈ بھیجی جو ان پر کنکریاں گراتی تھیں، اور ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ تو ابرہہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، رحمت ہے، اور قیامت تک وہی رحمت رہیں گے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اور یہ کہ اس حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان بھی تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جس نے بھی یہ کہا کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو میں اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دوں گا۔ تو بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دوسرے خلفائے راشدین بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو اب یہ کہ ہم سب صبر کریں گے، آپ بھی صبر کریں، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہندو تو بہت معصوم انسان تھے، اگر یہ معصوم انسان نہیں ہوتے تو
دیبل کی بندرگاہ پر راجہ طاہر کے جو کشتیاں چھین لی تھی راجہ طاہر نے، اور ایک مسلمان عورت نے پکار کی تھی، تو حجاج بن یوسف نے اس پکار کو سنا تھا اور پھر محمد بن قاسم کو بھیجا تھا ہندوستان میں۔ تو اگر ہندو معصوم لوگ نہیں ہوتے تو کبھی بھی محمد بن قاسم کو قبول نہیں کرتے، لیکن ہندو ایک معصوم، ایک دریا دل اور اچھے انسان ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو قرآن پاک میں اچھا نہیں کہا گیا، کیونکہ بت پرستی دنیا کے ہر مذہب میں حرام قرار دی گئی ہے۔ تو میں ISI سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، انٹر سروسز انٹیلیجنس سے، کہ وہ انڈیا یہ پیغام بھجوائیں کہ اس مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں جو مسجد کے انتظامیہ میں شامل ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمان کے بھیس میں یہودیوں کی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رکھے، حفاظت، رحمت، بخشش، کشائش میں، اور دوسرے مذاہب کے بے گناہ مردوں اور تو بچوں بوڑھوں کو بھی۔ آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔